السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ ہے، منی سے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے ہیں اور بارٹر سسٹم کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بارٹر سسٹم کی کیا ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کی پرابلمس کیا ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے زر کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تو زر کے ارتقاء چونکہ بارٹر سسٹم میں مشکلات تھیں تو انسان کو تلاش تھی کسی ایسی شے کی جو بطور زر وہ استعمال کر سکے، جو بطور اعلیٰ مبادلہ استعمال ہو سکے، اشیاء کے لین دین کے لیے استعمال ہو، سب کے لیے وہ قابل قبول ہو۔ تو انسان نے اپنی تلاش جاری تھی انسان کی، تو اسی دوران انسان نے مختلف اشیاء زر کے طور پر استعمال کی، سیب، موتی، پتھر، دھاتیں، ہر قسم کی مختلف اشیاء، تمباکو، گائے، بکری، بھینس، مختلف اشیاء شروع میں جو ہے وہ زر کے لیے استعمال ہوتی رہیں، زر کے طور پر استعمال ہوتی رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ تھا کموڈٹی منی۔ پہلا مرحلے میں اشیائی زر یا اجناسی زر تھا، یعنی اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پتھر، تمباکو، تیر، غلہ، تیل زیتون کا، یا دھاتیں، تانبا، لوہا، سونا، چاندی وغیرہ جب لین دین کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو یہ سب کیا تھا، یہ اشیائی زر کی ایک صورت تھی۔ اور پھر اجناس بھی، جس کے اجناسی زر بھی استعمال ہوا۔ ایک دور میں لوگوں نے اجناس کو غلہ وغیرہ، گندم، چاول، یہ دالیں وغیرہ یہ زر کے طور پر استعمال کی۔ پھر جو غذائی اشیاء کو بھی بطور زر استعمال کیا جاتا رہا، سبزیاں، پھل وغیرہ، ضیاء پذیر اشیاء، اور جن کے پاس مال مویشی تھا تو گائے، بھینس، بکری کو بطور زر استعمال کرتے رہے۔ تو مختلف آج سے 2000 سال پہلے یہ اشیائی زر اور اجناسی زر استعمال میں آتا رہا، لیکن انسان ان سب سے سیٹسفائڈ نہیں تھا، کیونکہ اشیائی زر دیکھا جائے اس میں اجناسی زر جو تھا وہ گلنے سڑنے والا تھا۔ اشیائی زر میں بھی پرابلمس تھیں، کچھ اشیاء ناقابل تقسیم پذیر تھیں جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ تو انسان نے اپنی ایجاد اور اپنی تلاش جاری رکھی اور تاکہ اس سے بہتر شے بطور زر استعمال ہو سکے۔ تو جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہ دھاتی زر ہے۔ تو دھاتی زر میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان نے دھات کو بطور زر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس میں چاندی، سونے کی دھاتیں استعمال ہوئیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو سونا چاندی وغیرہ کا استعمال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے پہلے سے شروع ہو کے قبل از مسیح کے دور سے اسٹارٹ ہو کر 19ویں صدی تک ہو جاتا ہے۔ تو انسان نے چاندی کے سکے بنائے، دھات کے، تانبے کے سکے بنائے اور ان کو بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اگر دیکھیں 19ویں صدی کی آخر تک پہلے سونے کو، اس کے بعد کے سکے شروع ہو گئے، تو دھاتی سکے جو تھے وہ بلا روک ٹوک پوری اکانومی میں چلنے لگے، لیکن کچھ اس میں بھی نقائص تھے۔ سونے چاندی کو جو سکے تھے ان کے اوپر میل جم جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے صاف کرنا پڑتا تھا یا وہ دھندلا جاتے تھے۔ تو اور ان سکوں میں کھوٹ وغیرہ بھی شامل ہوتا تھا، جس کی بنا پر جو ہے یہ بھی سسٹم نہ اتنا چل سکا۔ پھر تجارت کے لیے اتنی بہت زیادہ مقدار میں یا معیاری سکوں کی مقدار میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر سکوں کو اگر دیکھا جائے تو پورٹیبل تو تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لے جائے جا سکتے تھے، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ان کو اتنا وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل جب کی جاتی تھی دولت، تو اس کے لیے پرابلم سامنے آتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بھی انسان نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ تو تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کاغذی زر کا ہے، پیپر منی۔ تو پھر کاغذی زر جب ایجاد ہوا تو اس کو جب حکومت جاری کرتی ہے اور دھاتی سکوں کی جگہ کاغذی زر نے لے لی، اور
حکومت کا جو نمائندہ ہے وہ جاری کرنے کے پابند ہوتی ہے کاغذی زر کو، اور حکومت کا نمائندہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا مرکزی بینک ہوتا ہے، اور وہ زر کو جاری کرتا ہے، کاغذی زر کو۔ تو اس پہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کاغذی زر ہی زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ریزرویبل ہے، یعنی گلنے سڑنے والی شے نہیں ہے، ہر شخص کے لیے قابل استعمال ہے۔ ایک ہی سائز کے، ایک ہی شکل کے جو ہیں کاغذی زر ملک کے اندر گردش کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جعلی روپوں کا پرابلم سامنے آتا ہے، لیکن جو جعلی نوٹ ہیں وہ حکومت اس کو لک آؤٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کاغذی زر کو چھاپنے کے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے سے خاص مقدار میں آپ نوٹ کو چھاپ سکتے ہیں، اور اس میں اس طرح سے ہم دیکھیں تو قبولیت عامہ حاصل ہے کاغذی زر کو، ہر شخص اس کو لے لیتا ہے، کوئی اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جعلی اور اصلی زر کو پہچاننے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اس کو پہچاننا تھوڑا آسان ہے۔ تو چوتھا مرحلہ ہے وہ اعتباری زر کا ہے، کریڈٹ منی۔ انسان نے جب ترقی کی تو ساتھ ساتھ زر میں بھی اگر اس نے فیلڈ میں ترقی کی منازل طے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ منی نے بھی ترقی کی۔ تو آج کے دور میں جو منی استعمال ہوتی ہے وہ کاغذی زر سے ایک جو اسٹیپ آگے ہے، کریڈٹ منی یوز ہوتی ہے، پلاسٹک زر استعمال ہوتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ اے ٹی ایمز کے ذریعے شاپنگ کرتے ہیں، لین دین اشیاء کا کیا جاتا ہے، یا وایا چیکس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں۔ ادائیگی ہوتی ہے، ایک تاجر لاہور کا تاجر فیصل آباد کے تاجر سے یا کراچی کے تاجر سے جب اشیاء کا لین دین کرتا ہے تو وہ اس کو بجائے منی ہاتھ میں دینے کے وہ اس کو وایا میل جو ہے وہ منی ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو جدید صورتیں ہیں۔ جو اعتباری زر میں ہم چیکس دے سکتے ہیں، ہنڈی ہے، اس طرح کے جتنے بھی جو تجارتی بینکوں نے جاری کیے ہوتے ہیں وہ سارے اعتباری زر کہلاتے ہیں، جو اعتبار کی بنا پر گردش کرتے ہیں۔ تو اور اس کو اس طرح سے ہم اگر دیکھیں تو زر نے ابھی تک 4 منازل طے کی ہیں، سب سے اشیائی اجناسی زر سے دھاتی زر تک، دھاتی زر سے کاغذی زر تک، اور کاغذی زر سے آگے اعتباری زر تک۔